دوستو نمسکار آداب ست سری اکال السلام علیکم. میں ہوں ایسے بیتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں بیتاب سماچار ایکسپریس. آج ہم باب العلوم مدرسہ میں آئے ہیں. بڑے رنج و غم کی گھڑی ہے. حضرت مولانا داؤد امینی صاحب دامت برکاتہ کا انتقال ہو گیا ہے اور انتقال کی جیسے مجھے خبر لگی کیونکہ اکثر ہمارا مولانا صاحب سے یہاں ملنا جلنا ہوتا تھا اور مولانا صاحب کے غم کی خبر کیول یہاں علماء حضرات ہی نہیں، یہاں سبھی ہندو مسلم اور سبھی سماج کے لوگ یہاں ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور جو بھی ان سے دعا کرایا کرتے تھے. بہت ساری یہاں لیڈیز جینٹس سب جو ہے دعا کرانے کے لیے حضرت سے آتے تھے. تو ایک ایسی ہستی یہاں جعفر آباد باب العلوم مدرسے سے چلی گئی ہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. یعنی کہ یوں کہیں کہ اللہ نے کی امانت تھی، اللہ نے انہیں بلا لیا ہے. تو ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی جناب تعارف کرائیں. السلام علیکم. میرا نام اویس احمد ہے اور میں حضرت مولانا مرحوم کا تیسرے نمبر کا صاحبزادہ ہوں. حضرت مولانا مرحوم کی مدرسہ باب العلوم میں رہتے ہوئے جو تمام تر خدمات تھی وہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہیں اور حضرت مولانا مرحوم تا حیات تا عمر مدرسہ باب العلوم کے محتمیم رہے. اس کے ساتھ ساتھ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند صوبہ دہلی کے بھی صدر رہے اور دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند صوبہ دہلی کے بھی صدر رہے. ان تمام عہدوں کے باوجود جو ملی اور سماجی خدمات ہیں وہ تمام کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، روزے روشن کی طرح آیا ہے. تمام لوگوں نے دیکھا ہے کہ کورونا وائرس جیسی بیماری میں مولانا کی کیا خدمات تھی. 2020 دہلی فسادات کے وقت مولانا کی کیا خدمات تھی، نوح فسادات کے وقت مولانا کی کیا خدمات رہی نوح کے اندر، اور اس سے پہلے بھی اگر جائیں تو برمی مہاجرین کا معاملہ اس ٹائم کیا خدمات تھی. مولانا مرحوم ہمیشہ اپنے والد محترم مفتی ظفر الدین علیہ الرحمہ کے ساتھ میں یہاں مدرسہ باب العلوم میں رہ کر خدمات انجام دی اور مولانا کا تعلق میوات جو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے دینی تبلیغ کا کام شروع ہوا تھا وہاں سے تعلق رکھتے تھے اور وہیں شروعاتی تعلیم بھی حاصل کی. اس کے بعد مولانا مرحوم نے مدرسہ عبدالرب مدرسہ امینیہ سے تعلیم حاصل کی. آخری لمحات بھی کچھ اسی طرح رہے کہ شام کے وقت میں مولانا کو بہت اچھا کھلا کر کے دوا دے کر کے لٹایا اور صبح میں جب فجر کی نماز کے لیے اٹھایا تو بے ہوشی کے عالم میں تھے. اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا. 3 پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں پہنچے تو مولانا کے لیے بیڈ خالی نہ ہونے کا انہوں نے کہا کہ ویٹنگ کرنی پڑے گی. بہرحال ہم نے ٹائم برباد نہ کرتے ہوئے قاری عارف صاحب نرسری مسجد کے امام لوک نائک ہاسپٹل کو فون کیا. انہوں نے فوراً کہا کہ آپ لوگ ادھر ادھر ٹائم برباد نہ کریں اور مولانا کو فوراً یہاں لے کر آ جائیں. اس کے بعد ایمرجنسی میں مولانا کو شفٹ کیا گیا اور کچھ پائپ وغیرہ منہ کے ذریعے سے اندر دیے گئے جن کے ذریعے سے مولانا سانس لینے لگے. وینٹیلیٹر پر لگنے کے بعد جب مولانا کو سانس آنے لگے تو کچھ دیر کے بعد میں ہوش آیا اور اگلے دن صبح تک ہوش میں رہے. اس کے بعد 5 دنوں تک پھر بے ہوشی کے عالم میں رہے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے. بہرحال ان کی تمام تر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہم جیسے لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.